بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 22واں وہ مقام جہاں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو بالخصوص مخاطب کیا ہے اور انہیں خصوصی ہدایات اور نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، بات مانو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، منکم، اپنے میں سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، فی شیء، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، تو اسے لٹاؤ، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام میں بہت اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ تم سب سے پہلے تو اللہ کا کہا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ جس کی اطاعت کی جائے عربی میں اسے مطاع کہتے ہیں، اور مطاع حقیقی، اصل مطاع جس کی بات مانی جائے وہ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کا کہا مانو، ان کی بات مانو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مطاع مطلق ہیں۔ مطاع مطلق کا مطلب کہ ان کی ہر بات میں ان کی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں اللہ کے احکامات کو پہنچانے کا۔ اس لیے مستقل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ چنانچہ اللہ کے ساتھ بھی لفظ اطیعوا لگایا، اور آگے رسول کے لفظ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ مستقل طور پر لگایا گیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت یہ مستقل اطاعت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت یہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات کرنی ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو پہنچانی ہے۔ نمبر 3، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر سے کون مراد ہیں؟ اولو یہ ذو کی جمع ہے، امر ویسے تو حکم کو کہتے ہیں، تو اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اس میں دو قول ہیں، ایک تو اس سے مراد ہیں امراء اور حکام، کہ امراء اور حکام کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، علماء اور فقہاء، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن یہ جو تیسرا طبقہ ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہ مستقل مطاع نہیں ہے، مستقل ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی اطاعت تب کی جائے گی جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اور پیغام امت کو کھول کر اور وضاحت کر کے بیان کریں گے۔ اگر یہ اپنی بات کریں تو اپنی بات میں ان کی اطاعت امت کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اب بسا اوقات یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کسی کافر حکومت کے اندر جا کر، جی یہاں کے حکمران کی اطاعت کا بھی ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ کسی مسلمان امیر کی اطاعت غیر شرعی چیزوں میں وہ ناجائز ہے، چہ جائے کہ وہ امیر اور حکمران بھی غیر مسلم ہو، تو اس کی اطاعت کہاں قرآن پاک نے اجازت دی ہوگی؟ اس لیے امیر کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت، حکمران کی اطاعت یہ شرعی امور میں ہے، غیر شرعی امور میں جائز نہیں۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں کسی فرد کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
اسی طرح علماء اور فقہا ان کی بھی اطاعت اسی چیز میں ہے جو چیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی امت کے سامنے واضح کر کے شرح کے ساتھ بیان کرے۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ باب تفاعل ہے جس کی خاصیات میں ایک مشارکہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جانبین سے اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، امراء کا، اولو الامر کا اور عوام الناس کا، اگر کسی چیز میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ آیا اولو الامر کی بات کو ترجیح ہوگی یا عوام الناس کی بات کو ترجیح ہوگی؟ تو فرمایا کسی کی بات کو ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ اس جھگڑے کے فیصلے کو فردوہ الی اللہ، رد یردو اس سے امر ہے، پس تم اس کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ۔ اب اللہ کی طرف لٹانے کا مطلب تو واضح ہے کہ قرآن پاک کی طرف اس جھگڑے کو لٹاؤ اور قرآن سے فیصلہ لو کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ رسول کی طرف جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، اس دنیا میں جلوہ فروز تھے، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دریافت کیا جاتا، لیکن آپ کی وفات پر ملال کے بعد اب یہ معاملہ آپ کی احادیث اور سنت کی طرف لوٹتا ہے کہ اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت سے فیصلہ کرو کہ اس جھگڑے میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ اس بات نے بھی بتلا دیا کہ اولو الامر یہ مستقل ان کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر جھگڑا ہو تمہارا کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے قید بھی لگا دی، اگر تمہارا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اس پر تم یقین رکھتے ہو، تو اپنے مقدمات اور اختلافات اور جھگڑوں کے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی سخت تنبیہ ہے۔ اگر تمہارا واقعی ایمان ہے نا اللہ پر، قیامت کے دن پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر کہ مر کر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اپنے جھگڑوں کے فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی لٹاؤ۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ بات جھگڑے کے دوران کہہ دے کہ جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہوگا ہمیں وہ منظور ہے، بسا اوقات نام کے مسلمان یہاں تک الفاظ زبان سے کہہ دیتے جی ہمیں قرآن و سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ والے الفاظ کفریہ الفاظ ہیں۔ یا بسا اوقات یہ کہہ دیتے اپنا قرآن اپنی جیب میں رکھ، استغفر اللہ، یہ کفریہ الفاظ ہیں جو کہنے والے کو اسلام سے نکال دیتے۔ یا یہ کہہ دیتے مجھے شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم شریعت کی طرف جائیں گے، یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی ہے، استغفر اللہ۔ یہ والے الفاظ بھی کفریہ الفاظ ہیں جو انسان کے ایمان کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے مقدمات اور جھگڑوں اور اختلافات کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر واقعی تم مومن ہو۔ اب اس کا حل تو یہ تھا جیسے پہلے تھا کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو ان اختلافات کا حل مسجد میں آ کر وقت کے امام اور عالم سے دریافت کیا جاتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا فیصلہ ہے یہ جاننے والے بہترین علماء اور فقہا ہی ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں یہ فیصلے ٹھیک ہے اگر کسی پنچیتی کے پاس لے کے جایا جائے اور وہ ثالثی ایسا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگاہ ہو، پھر تو بڑی اعلیٰ بات ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگاہ ہونا اسی کا نام ہے علم، پھر تو اس کے پاس سے علم موجود ہے۔ لیکن اگر جس کے پاس صرف چودھری ہونے کی وجہ سے، عہدہ اور منصب ہونے کی وجہ سے، مال و دولت ہونے کی وجہ سے، بڑا ڈیرا ہونے کی وجہ سے اگر اپنے معاملات کو ان کے پاس لے جایا جائے حالانکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا پتہ ہی نہیں، تو یہ اپنے فیصلے کو طاغوت کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کو تو خود پتہ نہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ قرآن و سنت کے خلاف کرے گا، حالانکہ اس کی اپنی بات مستقل معتبر نہیں ہے۔ یہ تو کہہ دیا کہ یہ مستقل مطاع نہیں ہے اولی الامر، ان کی بات تب معتبر ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو۔
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو پھر اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے اسی کے اندر بہتری ہے کہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول سے ہی حل کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ ہدایت نصیب فرمائے اور اس نصیحت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، یعنی اولی الامر اور عوام الناس کا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اسے لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔